اچھا میاں صاحب، یہ ظاہر بات ہے آپ بھی سارا کچھ ہی دیکھ رہے ہیں، اور آج کے پروگرام میں شروع میں بھی یہ بات دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ علی امین صاحب اسلام آباد پہنچے. مجھے تو واقعی سمجھ نہیں آتی. آپ بھی اسلام آباد کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں جو جہاں جہاں وہ رستے جس طریقے سے بند تھے کوئی اسلام آباد کے اندر نہیں گھس سکتا تھا، لیکن جو علی امین صاحب وہ گھسے. تو آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کیسے ہوا؟ نہیں، فہد حسین صاحب، مجھے تو اس بات سے زیادہ تعجب ہے، اور جو عمر ایوب نے بات کی کہ وہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ مسنگ پرسن ہیں، ان کے کچھ اور لوگوں نے بھی یہی بات کی. تو یہ کیسے مسنگ پرسن ہے کہ 8 گھنٹے کے بعد منظر عام پہ آ جاتے ہیں، اور دوسری دفعہ 24 گھنٹے کے بعد مسنگ پرسن جو ہیں وہ منظر عام پہ آ جاتے ہیں. اب سوال دوسرا ہے جو آپ نے اپنے گفتگو کے آغاز میں جو بات کی کہ کیا موجودہ حکومت سے کوئی لوگ ناراض ہیں یا کسی اور کی جانب کوئی پیش قدمی ہو رہی ہے. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مجھے اس سے سروکار ہے کہ کیا فہد حسین جو گفتگو عمران خان کرتے آئے اور ذہن سازی کرتے کرتے 9-10 مئی ہو گیا، آج 8 ماہ ہو گئے ہیں، علی امین گنڈا پور وہی گفتگو کر رہے ہیں اور 10 قدم آگے بڑھ کے عمل کر رہے ہیں. وہ جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی 1 گولی چلائے گا میں 10 گولی سے جواب دوں گا، جب وہ کہتے ہیں میں سارا وسائل اور ساز و سامان لے کے آ رہا ہوں، کوئی رکاوٹ کھڑی کرے گا تو میں ہٹا دوں گا، اور اس نے بہت سا کام کیا بھی. اسلام آباد پولیس کا ایک کانسٹیبل شہید بھی ہوئے، بہت سے زخمی بھی ہوئے، رکاوٹیں بھی اس نے ہٹائیں. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایک ریاست کے اندر دوسری ریاست بن گئی ہے، یا ایک ریاست کا صوبہ جو ہے اپنی سرکاری مشینری، سرکاری وسائل، سرکاری لوگ لے کے اگر وہ بلوا کر دیتا ہے مرکز پہ اور اس کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا، اس کو وہ چھلاوا جو ہے وہ چھپتا ہے اور نظر نہیں آتا کسی کو، بقول ان کے کہ وہ چھت پہ تھا اور بقول ان کے کہ رینجر بھی تھی، پولیس بھی تھی، مگر وہ سب کو دیکھ رہا تھا، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ ممکن نہیں ہے نا. اب وہ چھلاوا اپنی مرضی سے. یہی تو میں بات کر رہا ہوں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں بھی ایکچولی یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ جو کہانی وہ سنا رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ ایک دم جو ہے وہ کو سلیمانی ٹوپی پہن کر اور وہ اسلام آباد ساری کنٹینروں کو پار کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں، اور پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے پی ہاؤس کے اندر چھپے رہیں 4 گھنٹے، ساری دنیا انہیں ڈھونڈ رہی ہے لیکن وہ مل نہیں رہے. تو یہ ایکچولی یہ جو سٹوری ہے اس میں بہت جھول ہے. میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے، یہ جھول کیا ہے؟ نہیں، میں فہد حسین بات یہی تو کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں بھائی، یہ سارا کچھ کہہ کے اس بندے کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، اور اگر بقول پی ٹی آئی کے لوگوں کے کہ اس کو چھاپے مارے گئے پکڑنے کے لیے، تو پکڑ کیوں نہیں سکے؟ اگر مارے گئے ہیں تو ہمارا بھی سوال یہی ہے. اور اگر نہیں چھاپے مارے گئے، نہیں فورس گئی اس کو پکڑنے کے لیے، تو کیوں نہیں گئی اور وہ بچ کے کیسے چلا گیا؟ اگلا سوال یہ ہے میرا آپ سے، اس سوال کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ سوال آپ کا بالکل درست ہے. میں بھی یہی سوال اس کا جواب ہے. میں وہی بات کرنے میں عرض کرنے لگا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ آج بھی اگر ایسے لوگوں کی سہولت کاری موجود ہے، آج بھی اگر الطاف حسین کی طرح کسی اور کو الطاف حسین بنایا جا رہا ہے، تو کیا پھر جس طرح اس الطاف حسین کو گرانے کے لیے آپریشن کیا گیا، بار بار آپریشن کیا گیا، اور پھر جا کے کہیں سکون میسر آیا ہے کراچی کے لوگوں کو؟ کیا آپ خیبر پختونخوا میں اس طرح کا کوئی بندہ جو ہے وہ تکڑا کر رہے ہیں کہ جو چاہے وہ للکارے، جو چاہے وہ کرے اور ہو جائے، تو اور یہ کوئی اس سب کو کچھ پوچھے نہ، کوئی آئین ہو نہ ہو، کوئی تو قانون نہ ہو؟ یہ یعنی میاں صاحب یہ پھر یہی بات ہوئی نا کہ یہ بغیر سہولت کاری کہیں ممکن نہیں ہے. مالک صاحب نہیں میری ہاں میں یہ بالکل کلیئر ہوں. اور فہد حسین صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص کہے کہ افغانستان کے ساتھ میں جانوں میرا کام جانے، کون ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا؟ میں بات کروں گا ان سے. اس نے کی. اور مجھے یہ بتائیں
کہ وفاق کہاں ہے. یہ پالیسی ہر صوبہ اگر خود بنانی شروع کر دے گا تو پھر آپ اکائی جو ایک کہتے ہیں, جو ایک مرکز کہتے ہیں, جو ایک پاکستان کہتے ہیں, تو پھر ہر صوبہ اپنی اپنی مرضی کرنا کیا شروع کر دے گا جو اس کے ساتھ سرحد تو لگتی یعنی ہوگی اس سے اس کے پھر ساتھ. ٹھیک ہے, تو میاں صاحب پھر اس سے تو پھر دیکھیے میں اور آپ شاید ایک ہی بات کر رہے ہیں, تو میں تو پھر آگے یہی کہنے جا رہا تھا کہ اگر یہ تمام حقائق جن پہ آپ روشنی ڈال رہے ہیں اور آپ بھی یہ مان رہے ہیں کہ بغیر سہولت کاری کے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا, تو اگر یہ سہولت کاری ہو رہی ہے تو پھر یہ تو حکومت کے لیے نہایت ہی پریشانی کا باعث ہونی چاہیے. میں فہد حسین صاحب, یہ حکومت کے لیے نہیں, یہ میرے اور آپ کے لیے صرف نہیں, یہ پوری ریاست کے لیے خوفناک بات ہے, پریشان کن بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے لوگوں کو ریمانڈ پہ ہوتے ہوئے پیش کرتے ہیں اور ڈسچارج کر دیا جاتا ہے ریمانڈ کے دوران ہی ان لوگوں کو. تو میرے یا آپ کے لیے یہ سہولت کیا ہے؟ نہیں اور ہے, اگر نہیں, بہت سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اندر اس طرح, ہاں بالکل ٹھیک ہے, تو یہ تو پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا. پھر اور میاں صاحب یہ پوائنٹ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ سہولت کاری ہو رہی ہے. اب وہ کہاں سے ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, ظاہر بات ہے اس پہ آپ کی اپنی تھیوری ہو سکتی ہے, میری. اچھا مجھے یہ بتائیے میاں صاحب, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, بڑی امپورٹنٹ جو آئینی ترمیم ہے, مولانا صاحب مان گئے ہیں, نمبرز پورے ہو گئے ہیں, ترمیم ہونے جا رہی ہے پاس. دیکھیں فہد حسین صاحب, میں ایک تو اس ہاؤس کا ممبر نہیں ہوں, مجھے علم نہیں ہے, اور اگر ممبر پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اور مجھے سب کو نظر آ جائے گا. میاں صاحب آپ بڑے باخبر, آپ بہت باخبر کے بغیر رہنما ہیں, آپ بہت, آپ کے پاس تمام خبریں ہوتی ہیں, آپ کے بڑے جو مراسم ہیں وہ بڑے ہی اہم لوگوں کے ساتھ ہیں, تو میرے خیال میں اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا تو پھر کس کو پتا ہوگا؟ نہیں, میں گزارش یہ کرنے لگا ہوں کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے 2/3 اکثریتوں کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں, اور اس کو کوئی کر نہیں سکتا. جب ممبر پورے ہو جائیں گے تو پھر ہم آپس میں بات کریں گے کہ کون سے ممبر آئے ہیں اور کون سے گئے. تو ابھی نہیں ہوئے یہ, مگر آج تک کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہو گئے تو صبح آپ کو تبدیلی نظر آ جائے گی, اگر نہیں ہوں گے تو پھر بھلے کوئی کہے کہ 17 کے بعد ہوگا یا 18 کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے.